अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप सबको इल्म है कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी की वो डेफिनेशन है जो आपको साइंस की किताबों में लिखी हुई न मिलेगी। इसी बात को दूसरे अल्फाज में बयान करें तो कहा जा सकता है कि तब्दीली लाने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। आज की इस टॉपिक में हम एनर्जी की मुख्तलिफ सोर्सेज का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सोर्सेज ऑफ एनर्जी से मुराद तवानाई के वो ज़राए हैं जिनसे हम बिजली, हरारत और रोशनी हासिल कर सकते हैं। एनर्जी के बुनियादी तौर पर दो ज़राए हैं। जैसे कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें तेल, गैस, कोयला और न्यूक्लियर एनर्जी मौजूद है। जबकि राइट साइड पर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी सरफहरिस्त है। तो चलिए इनके बारे में वन बाय वन जानते हैं। प्यारे बच्चों, बिजली के आने से पहले एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो फॉसिल फ्यूल्स ही था, जिसके ज़रिए हम घरों में चलने वाली लालटेन इस्तेमाल करते थे। इसी की मदद से माज़ी में रेलगाड़ियों को ईंधन फ़राहम किया जाता था। फॉसिल फ्यूल्स में मौजूद केमिकल एनर्जी को हम जलाने के अमल के दौरान थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या चीज़ है? तो सादा लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ कि फॉसिल फ्यूल से मुराद तेल, कोयला और कुदरती गैसेज़ हैं। तेल जो कि गाड़ियों को चलने में मदद देता है, कोयला बतौर ईंधन रेलगाड़ियाँ और दीगर जो थे एनर्जी के अहम वसाइल में से एक है। कुदरती गैस जिसे हम बतौर ईंधन घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स के जहाँ चंद फ़ायदे हैं, वहाँ इसके बेतहाशा नुकसानात भी हैं। फॉसिल फ्यूल्स मौजूद माहौल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। प्यारे बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें पानी की तवानाई को बिजली में बदला जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन वो अमल है जिसमें बहते हुए पानी की ताकत को टरबाइन के जरिए घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। इस मकसद के लिए सबसे पहले पानी को एक डैम में ज़खीरा किया जाता है। फिर एक पाइप के ज़रिए पानी को छोड़ा जाता है तो वो नीचे गिरता है और पानी की ताकत से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ी होती है जो घूमकर बिजली पैदा करता है। ये बिजली घरों, फैक्ट्रियों और शहरों को फराहम की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन मंसूबा है। इसके ज़रिए हम सस्ती बिजली आराम से पैदा कर सकते हैं। सोलर एनर्जी। प्यारे बच्चों, सोलर एनर्जी वो तवानाई है जो सूरज से हासिल होती है। जैसा कि लफ्ज़ सोलर से ज़ाहिर है, ये एक कुदरती मुफ्त और काबिल तजदीद एनर्जी का ज़रिया है। सूरज की रोशनी और हरारत को मुख्तलिफ तरीकों से बिजली या हरारती तवानाई में तब्दील किया जाता है। सूरज से आने वाली रोशनी को सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी में तब्दील किया जाता है। इस मेथड के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि सोलर एनर्जी की मदद से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम सस्ती और जो है
ماحول دوست انرجی حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے دھوپ والے ملک کے لیے سولر انرجی ایک بہترین آپشن ہے، خاص طور پر لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں سولر انرجی کا بہترین متبادل ہے۔ نیوکلیئر انرجی، نیوکلیس کو بریک کرنے سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نیوکلیئر انرجی۔ نیوکلیئر انرجی پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے فشن اور نمبر 2 پر ہے فیوژن۔ فشن میں بھاری میٹل ایٹمز کو چھوٹے ہلکے ایٹمز میں توڑا جاتا ہے، جس سے ایک چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ نیوکلیئر انرجی، نیوکلیس کو بریک کرنے سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نیوکلیئر انرجی۔ نیوکلیئر انرجی پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے فشن اور جبکہ فیوژن ری ایکشن فشن ری ایکشن کے الٹ ہے، جس میں دو ہلکے ایٹمز مل کر ایک بھاری ایٹم بناتے ہیں، جیسا کہ آپ سامنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی دوران انرجی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن فیوژن ری ایکشن میں پیدا ہونے والی انرجی کی شدت فشن ری ایکشن سے 1000 گنا سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے سورج سے تپش فیوژن ری ایکشن سے پیدا ہو رہی ہے، اسی ری ایکشن میں ہائیڈروجن کے دو آئسوٹوپس ڈیوٹریم اور ٹریٹریم مل کر ہیلیم آئن بناتے ہیں۔ اسی دوران حرارت پیدا ہوتی ہے۔ سورج کے اندرونی سطح پر ٹمپریچر 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جبکہ بیرونی سطح پر 5600 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اس شدت ٹمپریچر اور اس سے خارج ہونے والی ریز کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے، اس لیے پاور پلانٹس میں انرجی صرف فشن ری ایکشن سے پیدا کی جا سکتی ہے، جسے کنٹرولڈ فشن ری ایکشن کہتے ہیں۔ جبکہ ایٹم بم کی صورت میں یہ ری ایکشن کنٹرول نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ تباہی ہی تباہی ہے۔ جیو تھرمل انرجی، جیسے نام سے ظاہر ہے، جیو کا مطلب ہے زمین اور تھرمل کا مطلب ہے حرارت، یعنی زمین کی گرمی سے حاصل کی جانے والی انرجی۔ تفصیل سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو زمین کے اندر موجود حرارت سے حاصل ہونے والی انرجی کو کہا جاتا ہے جیو تھرمل انرجی۔ زیر زمین موجود انرجی سٹیم اور گرم پانی کے چشموں کی صورت میں موجود ہے۔ اسے بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئس لینڈ اس وقت اپنے لیے توانائی سب سے زیادہ زمین یعنی جیو تھرمل طریقے سے حاصل کر رہا ہے، اور دیگر رینیویبل انرجی کے مقابلے میں یہ طریقہ بہرحال زیادہ ٹیکنیکل مہارت اور زیادہ اخراجات مانگتا ہے، کیونکہ زیر زمین گہرائی اور ڈرل مشن مشکل کام ہے۔ اس دوران سخت پتھر چٹانوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو ڈرل ٹول کو بھی خراب کرتا ہے، اور وہاں موجود بہت زیادہ ٹمپریچر ٹولز کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ آتش فشاں میں بھی جیو تھرمل انرجی موجود ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا آسان نہیں، اس لیے بیشتر ممالک اس انرجی کی جانب راغب نہیں ہوتے، اور اس کے مقابلے میں ہائیڈرو یعنی پانی کے ذریعے، ونڈ یعنی ہوا کے ذریعے، اور سولر انرجی یعنی سورج کے ذریعے رینیویبل انرجی ریسورسز پر ریلائے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ونڈ انرجی۔ ہوا کی حرکت سے حاصل کی جانے والی توانائی کو ونڈ انرجی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹربائنز کے ذریعے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ جب ہوا ٹربائن کے بلیڈ کو گھماتی ہے تو وہ جنریٹر کو چلاتے ہیں اور بجلی بنتی ہے۔ اب ونڈ انرجی کیسے کام کرتی ہے؟
تو بیٹا یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی انرجی ہے۔ اس انرجی کو بیٹری کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انرجی کا سستا ترین منصوبہ ہے اور اس کے ذریعے ہم کسی بھی جگہ پر سستی ترین بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہوا ہمیشہ موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس انرجی سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ انرجی فرام ٹائڈز، وہ انرجی جو کہ سمندر کی لہروں کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے حاصل کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ٹائیڈل انرجی۔ جب بھی سورج اور چاند کی کشش کی وجہ سے پانی کی لہریں اوپر اور نیچے کی جانب حرکت کرتی ہیں تو یہ بڑی مقدار میں ٹائیڈل انرجی پیدا کر سکتی ہیں۔ ٹربائن کے ذریعے ہم اس انرجی کو یوزفل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائڈز ٹربائن کو حرکت کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جنریٹر سسٹم کے ذریعے انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ٹائیڈل انرجی کے دو اہم طریقے ہیں، ایک ہے ڈیم کے طرز پر اور دوسرا ہے زیر سمندر پنکھے۔ انرجی فرام ویوز ان سی، سمندر کی سطح پر آنے والی لہروں کی حرکت سے حاصل کی جانے والی انرجی ہے۔ یہ توانائی بھی رینیویبل انرجی کی ہی ایک فارم ہے جو سمندری سطح پر چلنے والی ہوا سے پیدا ہونے والی لہروں سے حاصل کی جاتی ہے۔ ویوز کے ذریعے حاصل ہونے والی انرجی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جسے سدا بہار ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ صرف ان علاقوں میں دستیاب ہے جہاں ساحل سمندر موجود ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سمندری طوفان یا خراب موسم میں اس کا نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی تنصیب انتہائی مہنگی ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ابھی تک اس پر تحقیق جاری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ہے ہمارے پاس انرجی فرام بایو فیول۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ قابل اور ہنرمند قومیں اپنے کچرے کو بھی سونا بنا دیتی ہیں، جبکہ نااہل، نکمی اور نالائق قومیں اپنے سونے کو بھی کچرے میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ پودوں، فصلوں کے باقی بچ جانے والے جھاڑ جھنکار اور بظاہر ناقابل استعمال دکھائی دینے والی چیزوں سے بھی ایندھن جیسی مفید توانائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آج کے جدید دور میں ہم بایو فیولز جانوروں کے فاضل مادے سے بھی انرجی بنا سکتے ہیں، جو کہ اب ہم پڑھیں گے۔ یہ وہ توانائی ہے جو پودوں، جانوروں یا نامیاتی فضلے سے حاصل ہونے والے ایندھن کو جلا کر پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ رینیویبل انرجی اور نسبتاً صاف توانائی کا ذریعہ ہے۔ بایو فیولز قدرتی ذرائع سے بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ پودے، گنا، مکئی، سویا بین، جانوروں کا فضلہ، کھانے پینے کا بچا ہوا مواد، زرعی اور جنگلیاتی فضلہ۔ اس میتھڈ کے ذریعے ہم سستی ترین اور ماحول دوست بجلی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ نظام اکثر گاؤں، دیہات اور کم ترقی یافتہ ممالک میں آج بھی موجود ہے۔